جو قیادت اس وقت پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، بیرسٹر سیف کچھ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کی الگ پالیسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کس کی پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑی سین وائسز بھی ہیں نا، جیسے سلمان حکم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر ہے، وہ کس کی پالیسی کو بیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کے پاس اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ عمران خان کی ایک عادت ہے، میں نے بڑا لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، کہ وہ سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی ہیں، جو سمجھ آتا ہے۔ اس وقت جیل میں تو ان کے پاس ان پٹ بھی بہت کم ہے۔ پہلے تو وہ میٹنگ بلایا کرتے تھے، بڑی میٹنگ، چھوٹی میٹنگ، کچن کیبنٹ، 4 لوگوں کی، 5 لوگوں کی، اور وہ فیصلہ کر لیتے تھے چیزوں کا۔ اس وقت ان کے پاس انفارمیشن بیس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 سال سے موبائل نہ ہو، آپ کو ایکسس نہ ہو ٹی وی کی، آپ کو صرف 3-4 لوگ مل رہے ہوں، تو آپ کا ویسے ہی فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان اپنی انسٹنکٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ان کے پاس ایک کلر انسٹنکٹ اللہ نے اسے دی ہے، وہ اس کے اوپر بیسڈ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی کی بات سن کے فیصلہ نہیں کر رہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنر راج والی جو آپشن زیر غور آ رہی ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بڑا برملا کہہ چکے ہیں کہ ایکشن تو ہم لیں گے اب؟ میرا خیال ہے یہ ایسی فضول حرکت ہوگی اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ ایک پورے صوبے کو اپنے خلاف کھڑا کر لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر 93% لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہو، وہاں آپ اس کی گورنمنٹ الٹ کے ایک ایسے شخص کو بٹھا دیں جو یو سی کی سیٹ نہ جیت سکے، تو اس میں کوئی ذہانت یا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک غلط اقدام ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ہارس ٹریڈنگ کی راہ جو سر ہموار کی گئی ہے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس میں، آپ کی جو پی ٹی آئی کی جماعت کے لوگ ہیں ٹک پائیں گے اس کے آگے؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ میں اس میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن امید نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کے اندر بکیں گے، ماں سوائے 2-4 کے۔ کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی چھوڑ کر ادھر ادھر جائے گا، اس کا بڑا مشکل ہے پاکستان میں اپنی سیاسی اقدار کو یا اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو برقرار رکھنا۔ تو اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کا لاسٹ الیکشن ہی ثابت ہوگا۔ وہ اس کے بعد الیکشن تو عوام میں تو نہیں جا سکتا الیکشن لڑنے کے لیے۔ ہاں، فارم 47 کا کوئی وعدہ کر لے تو علیحدہ بات ہے، لیکن عوام سے تو ووٹ نہیں ملتا اس کو۔ بالکل سر۔ اچھا سر، ایک اور امر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کال دے کر بلا دیا جاتا ہے، احتجاج کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم آنسو گیس کے شیل بھی کھاتے ہیں، پتھر بھی کھاتے ہیں، قیادت غائب ہو جاتی ہے، گنڈا پور صاحب نکل جاتے ہیں، باقی لوگ ویڈیو کانفرنسنگ اور ویڈیو میسیجز تک محدود رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ زیادتی ہے؟ ایسے کارکنان کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب آپ احتجاج کی کال بھی واپس نہیں لیتے؟ زیادتی کی بات ہے۔ جو لیڈر بنے ہوئے سو کالڈ لیڈرز، وہ ان کو چاہیے کہ وہ یا تو کال نہ دیں، اور اگر کال دیتے ہیں تو وہ جا کے عوام میں کھڑے ہوں، عوام میں، اور وہ لیبل تو بڑا زبردست لگا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، اور یہ جو غداری ہے یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو بلایا ہے اور آپ اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں، کوئی سیکرٹری جنرل بنا ہوا ہے، کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے، کوئی کیا، کس کے پاس کیا عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم حکمت عملی کے تحت غائب ہو گئے۔ یہ کون سی حکمت عملی ہے کہ آپ نے عوام کو بلایا اور خود غائب ہو گئے؟ اگر ایسی بات ہے تو پہلے آ کے خود کھڑے ہوں۔ لیڈر ورڈ نکلا ہے لیڈ سے، لیڈ کرنے والے سے۔ جو لیڈ کرنے والا گھر پہ بیٹھا رہے، یعنی ایک جو جنگ ہو رہی ہے اگر، تو وہ جو جنرل ہے وہ گھر بیٹھ جائے اور وہ سپاہیوں کو کہے کہ تم جا کے لڑو، میں تو نہیں آتا، تو وہ تو جنگ نہ ہوئی، یہ تو دوسروں کو مروانے والی بات ہوئی۔ لوگ جاتے ہیں عمران خان کی محبت میں، عمران خان کی پکار پہ، اس کی آواز پہ لوگ جاتے ہیں۔ ان کی آواز پہ تو کوئی 2 آدمی نہیں نکلتے، اور انہوں نے جو لیڈرشپ کا رول اپنایا ہوا ہے یا نقاب پہنا ہوا ہے، وہ جائیں وہاں پہ، لوگوں میں اتریں، وہاں پہ نیچے جو کچھ بھی ہونا ہے ہوگا۔ اگر کہتے جی وہ آج ٹویٹ تھی کہ جی وہ اگر ہم وہاں جاتے تو 2 منٹ کی خود نمائی ہوتی اور پھر ہم اریسٹ ہو جاتے، تو اریسٹ ہو جاتے تو عمران خان اریسٹ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی لیڈرشپ اریسٹ ہوئی ہے، جیل میں بیٹھی ہے، سال سے اوپر ہو گیا سب کو جیل میں بیٹھے ہوئے۔ وہ کیا بے وقوف ہیں سارے؟ آپ بڑے عقل مند ہیں کہ جی ہم جاتے تو اریسٹ ہو جاتے۔ تو اگر اتنا اریسٹ ہونے کا خوف ہے اور ڈر ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی بھڑکے نہ مارا کریں ٹی وی پر بیٹھ کے، ہم یہ کر دیں گے، میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، اور اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو غائب۔
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حالات اس وقت بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی پر ایک سوال بہت شدت سے اٹھ رہا ہے، آپ خود بھی ایک صوبے کی گورنر ہے، کہ صوبے کے معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، گورننس کے معاملات خراب ہیں، سیکیورٹی کے معاملات خراب ہیں، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر سارا فوکس صرف سیاست اور دھاوا بولنے پر وزیر اعلیٰ کے پی کا بنتا ہے؟ دیکھیں، ممکن ہے کہ اس بات میں کسی حد تک سچائی ہو کہ جو لوگوں کی توقعات تھیں وہ ابھی تک پورے نہیں اتر پائے ہوں، ممکن ہے کہ کہیں لیپس بھی کر رہے ہوں، لیکن اس وقت ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، اسپیشل حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر سب سے ٹف ڈیوٹی علی امین گنڈا پور کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے صوبے کو بھی لے کر چلیں، صوبے کے معاملات بھی دیکھیں، پھر یہ دھرنے اور جلسے جلوس ریلیاں بھی دیکھیں، وہ خود وہاں سے آئیں بھی، اور یہ اس کے اوپر علی امین کے اوپر بوجھ کم ہو سکتا تھا اگر یہ جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ بڑی حد تک کمپرومائز لیڈرشپ ہے، یہ اگر اپنا رول ٹھیک سے ادا کر رہے ہوتے تو اس کو فرصت ملتی کہ وہ وہاں پہ تھوڑا سا ڈیلیور کرے، لیکن بہرحال ابھی تو بالکل شروع کا ہے، آئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پہ کے پی میں ضرور ڈیلیور کریں گے۔